دوستو، ہم سب نے کبھی نہ کبھی جنگوں کے بارے میں سنا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک کی فوج کتنی طاقتور اور خوفناک ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آذربائیجان کی فوج کی۔ آذربائیجان کی فوج نہ صرف اس کی قومی سلامتی کے لیے اہم ہے، بلکہ عالمی سطح پر طاقت کے میدان میں بھی اس کا نام جانا جاتا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آذربائیجان کی فوج کس طرح ایک چمکتی ہوئی تلوار کی طرح دنیا کے نقشے پر اپنی جگہ بناتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پڑھا، آذربائیجان کی فوج عالمی فوجی رینکنگ میں 60ویں نمبر پر ہے، جو کہ ایک چھوٹے ملک کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ رینک نہ صرف اس کے فوجی اسلحے کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ اس کی جدید ٹیکنالوجی اور مستقل جنگی تیاری کو بھی ثابت کرتا ہے۔ اور یہ وہ ملک ہے جو آرمینیا کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لے چکا ہے اور اس کا دفاع انتہائی مضبوط ہے۔ دوستو، اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ایک چھوٹے سے ملک میں اتنے فوجی اہلکار کہاں سے آ جاتے ہیں۔ آذربائیجان کی فعال فوجی طاقت میں 1,60,000 سے زیادہ فوجی اہلکار شامل ہیں، جو مختلف محاذوں پر دفاعی اور حملہ آور کارروائیوں میں مصروف ہیں، اور یہاں تک کہ آذربائیجان کا فوجی ریزرو بھی تقریباً 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ طاقت نہ صرف اس کی سرحدوں کو محفوظ بناتی ہے، بلکہ کسی بھی عالمی بحران میں بھی آذربائیجان کا دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ آذربائیجان کی فوج جدید جنگی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ اپنے ڈرونز، میزائل سسٹمز، جدید اسلحے اور ٹینکوں کے لیے مشہور ہے۔ آذربائیجان کے پاس اسرائیلی ہیروپرونس بھی موجود ہیں، جو دشمن کے دفاع کو مفلوج کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آذربائیجان نے اپنی آرٹلری اور میزائل سسٹمز کو بھی اتنا مضبوط کیا ہے کہ دنیا کے بڑے طاقتور ممالک کو بھی اس کی فوجی صلاحیت کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، آذربائیجان کی حکومت نے اپنی فوجی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے ٹینکوں اور جہازوں کو جدید بنایا، بلکہ اپنے دفاعی نیٹ ورک اور انٹرنیٹ وارفیئر کی صلاحیتوں کو بھی بڑھایا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آذربائیجان کا دفاعی نظام کوئی معمولی بات ہے، تو آپ دوبارہ سوچیں۔ آذربائیجان نے اپنی فوجی طاقت کو اتنا مستحکم کیا ہے کہ اب اسے عالمی سطح پر ایک طاقتور فوج سمجھا جاتا ہے۔ بس آذربائیجان کی فوجی طاقت کو دیکھ کر آپ کو اس ملک کی فوج کے بارے میں حیرت اور تعجب کے احساسات آئیں گے۔ تو اگلی بار جب آپ آذربائیجان کے بارے میں سوچیں تو یاد رکھیں، یہ چھوٹا سا ملک دفاعی قوت میں بھی بڑا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جس کا نام سنتے ہی ذہن میں جنگ، سیاست اور عزم کی ایک تصویری کہانی ابھرتی ہے۔ ناگورنو قرباخ، ایک ایسا تنازع جو صرف ایک سرحد کی جنگ نہیں، بلکہ اس خطے کی تاریخ، ثقافت اور شناخت کا حصہ بن چکا ہے۔ تو یہ کہانی کیوں اتنی اہم ہے اور اس نے آذربائیجان کی تقدیر کیسے بدل کر رکھ دی، آئیے اس پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، ناگورنو قرباخ ایک ایسا خطہ ہے جو جغرافیائی طور پر آذربائیجان کا حصہ ہے، مگر تاریخی طور پر اس میں آرمینیا کا بھی گہرا رشتہ ہے۔ ایک پہاڑی علاقے میں واقع یہ خطہ اپنی قدرتی خوبصورتی اور معدنیات کی بدولت اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر سونا اور معدنی ذخائر کی موجودگی کے باعث۔ لیکن تنازعہ اس بات پر تھا کہ کس قوم کو اس سرزمین کا حقیقی حق حاصل ہے۔ ناگورنو قرباخ کی سرزمین ہمیشہ سے مختلف سلطنتوں کے تصادم کی جگہ رہی ہے، ہخامنشی سلطنت سے لے کر ساسانیوں اور پھر سوویت یونین تک۔ یہاں مختلف قوموں نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں، مگر 1920 کے بعد جب آذربائیجان سوویت یونین کا حصہ بن گیا تو اس وقت یہ خطہ ایک متنازع علاقے کے طور پر ایک نئی پیچیدگی میں داخل ہو گیا۔ یہ 1988 تھا جب آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو قرباخ کو لے کر لڑائی شروع ہوئی۔ یہ جنگ 6 سال تک جاری رہی اور دونوں طرف سے ہزاروں جانیں گئیں۔ اس خونریز تصادم کے نتیجے میں 1994 میں ایک سیز فائر کا اعلان کیا گیا، مگر ناگورنو قرباخ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا اور یہ جنگ بندی دراصل صرف ایک عارضی سکون کا باعث بنی۔ 2020 میں آذربائیجان نے اپنی سرزمین پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا عزم کیا۔ 6 ہفتے کی جنگ کے دوران آذربائیجان نے ناگورنو قرباخ کے اہم حصوں پر قبضہ کیا اور اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کی۔ اس جنگ کا نتیجہ عالمی سطح پر ایک نیا توازن قائم کرنے کا سبب بنا، جہاں آذربائیجان کی فوج نے اپنے دفاعی اور حملہ آور صلاحیتوں کو نمایاں کیا۔ آج کے دور میں ناگورنو قرباخ ایک نیا سیاسی منظر پیش کرتا ہے۔ آذربائیجان نے اس علاقے کے اپنے زیر انتظام حصوں میں ایک نئی تعمیر نو کا آغاز کیا ہے۔
اور ساتھ ہی امن اور ترقی کی جانب بھی قدم بڑھایا ہے۔ اس تنازع کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سماجی، ثقافتی اور اقتصادی تعلقات کا دوبارہ قیام ممکن نہیں ہو سکا ہے اور امن کے راستے ابھی بھی پیچیدہ ہیں۔ یہ خطہ نہ صرف آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کا میدان رہا ہے بلکہ ایک عالمی تنازعہ بھی بن چکا ہے۔ جب ہم اس کی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صرف سرحدی مسائل نہیں بلکہ ثقافت، شناخت اور مذہبی پہچان بھی اس جنگ کا حصہ ہیں۔ نگورنو قرباخ کی سرزمین کی یہ پیچیدہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ ایک ایسی داستان ہے جو مستقبل میں بھی عالمی سیاست پر اثر انداز ہوگی۔